ارشاد ربانی ہے سورہ محمد آیت 27 اور 28۔ پھر کیا حال ہوگا جب ان کی روحیں فرشتے قبض کریں گے، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے، یہ اس لیے کہ یہ اس پر چلے جس پر اللہ ناراض ہے، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو برا جانا، پھر اس نے بھی ان کے اعمال عقارت کر دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ ملکہ کونین صدیقہ و طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے فضائل سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں، اور کسی انسان کی قدرت میں نہیں کہ بی بی کے فضائل کو گن بھی سکے۔ اور کیسے کوئی اس کے فضائل کا ادراک کر سکتا ہے کہ جو خود جنت کی مومنہ کی سردار ہوں۔ والد امام مرسلین، دونوں بیٹے جب 5 سال کے ہوئے تو نبی نے انہیں جنت کے مومنوں کا سردار بنا دیا ہو، اور جن کے شوہر کل ایمان کا لقب پائے نبی خدا سے۔ بظاہر تو خالق دو جہاں نے اعلان نبوت کے 5 سال بعد آپ کے پاکیزہ نور کو اس دنیا میں ظہور دیا، جیسا کہ وعدہ پروردگار سورہ عنکبوت میں ہو چکا کہ اللہ بنا آزمائے کسی کا ایمان قبول نہیں کرے گا، تو پروردگار کی مشیت کا تقاضا تھا کہ آپ کا امتحان بھی لیا جائے، اور سب کے سامنے آپ کی منزلت کو واضح کر دیا جائے۔ آپ کا امتحان 2 سال کی عمر سے شیب ابی طالب کی 3 سالہ سختیوں کی صورت میں سامنے آیا، اور آپ کی شہادت تک باقی رہا۔ آپ شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی، بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے ساتھ 2 سال کی عمر میں سختیوں کا پہاڑ اٹھاتی رہیں۔ 3 سالہ سختیوں کا زمانہ اختتام کو پہنچا تو آپ کے 5 سالہ کمسن وجود پر قیامت زدہ مصیبت ٹوٹی کہ جب آپ کی پاک و طاہر والدہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ بعد شہادت بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب، آپ نے اپنی آنکھوں سے کفار مکہ کو اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ڈھاتے دیکھا۔ تو وہیں جب آپ 18 برس کی ہوئیں تو بعد شہادت رسول خدا مسلمان مدینہ نے آپ کے گھر پر حملہ کیا، آپ کی پسلیاں توڑیں، آپ کے نومولود محسن کو شہید کیا۔ اس لیے آپ بعد شہادت نبی خدا صرف اور صرف 75 دن زندہ رہیں، اور پھر اپنے خالقی حقیقی کے حضور میں اپنے والد سے جا ملیں۔ کم و بیش 8 سال کی عمر میں آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرنا پڑا، جس میں عین اللہ کے نبی نے سوائے حضرت علی کے اور کسی پر بھروسہ نہیں کیا، اور مکہ سے مدینہ طاہرہ فاطمہ کو خیریت سے پہنچانے کی ذمہ داری مولا کائنات کے حصے میں آئی۔ مدینہ میں نامی گرامی لوگوں نے رشتے کے پیغام کو حضرت محمد تک پہنچایا۔ صحابہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تک نے اس فضیلت کو اپنے حصے میں لینے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ اور اس کے حبیب نے معصومہ کا عقد صرف حضرت علی سے کیا۔ اس موقع پر نبی کی زبان سے پاک الفاظ ادا ہوئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا قیامت تک نکاح نہ ہوتا، کیونکہ سوائے علی کے فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہے۔ عقلی تقاضا ہے کہ کمتر کے فضائل کا ظہور افضلیت رکھنے والے کی ذات میں ہونا لازم ہے، ورنہ اس کا افضل ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اگر خدا نے موسیٰ سے کلام کیا اور عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ جگہ دی، تو اللہ نے آخری نبی کو معراج پر بلایا اور کلام بھی فرمایا۔
تو کیسے ممکن تھا کہ اگر بی بی فاطمہ کو فضیلت تو ہو بی بی مریم پر، مگر جو فضائل ذات مریم میں ہو وہ ذات فاطمہ سے دور رہیں؟ قرآن گواہ ہے کہ بی بی مریم کو کچھ فضیلتیں حاصل تھیں، جیسے کہ جنت سے آپ کے لیے کھانے کا آنا، فرشتے کا آپ سے کلام کرنا، اور حضرت عیسیٰ جیسے عظیم نبی کا آپ کی ذریت میں ہونا۔ تو اگر یہ فضائل صدیقہ فاطمہ کے وجود سے ظاہر نہ ہو تو آپ کی فضیلت بی بی مریم پہ ثابت نہیں ہوگی۔ جب سیدہ کے گھرانے نے 3 دن تک روزہ رکھا اور اپنا کھانا راہ خدا میں دے دیا تو خدا نے اس کا ذکر سورہ دہر میں فرمایا اور بی بی کے گھر پر کھانا نازل کیا۔ امام جعفر الصادق اور دیگر اہل بیت سے ثابت ہے کہ بعد وفات رسول آپ بہت زیادہ غمگین تھیں۔ ایک تو نبی اللہ سے جدائی اور پھر امت کے مظالم جو آپ پر ٹوٹے، تو اس حالت میں حضرت جبرائیل آپ کے پاس آتے اور آپ کو دلاسا دیا کرتے اور آپ کی اولاد پر مزید ہونے والے مظالم آپ کو بتاتے، جسے حضرت علی لکھ لیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ مریم کو عیسیٰ نبی تو دیا، پر جب مہدی زہرا کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ بھی ظاہر ہوں گے۔ نبی ہونے کے باوجود آپ یوسف زہرا کی امامت میں نماز ادا کر کے شان زہرا کو بیان فرمائیں گے۔ ثابت ہوا کہ اولو العزم نبی سے افضل فرزند عطا کیا ہے اللہ نے بی بی فاطمہ کو۔ یوں تو بی بی کے فضائل ایک جگہ پر جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہے، پر اختتام ہم قول حضرت ابوبکر اور حدیث رسول سے کریں گے۔ تاریخ طبری میں، جو کہ مستند اور قدیم کتب میں سے ہے، حضرت ابوبکر نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے اپنے 3 کاموں پر افسوس ظاہر کیا کہ کاش وہ یہ کام نہ کرتے، جن میں سے ایک کام یہ بیان کیا انہوں نے، کاش میں فاطمہ کے گھر پہ حملہ نہ کرواتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔